ایک اشکال انہوں نے یہ بھی کیا تھا رسالت پر کہ یہ کیسے پیغمبر ہے جو کہ لوگوں کو جہاد میں لے جاتے ہیں اور قتل کروا کے کہتے ہیں شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، بڑا درجہ پا گیا۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک تمہید قائم کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر۔ علماء دین کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، ذکر کا ایک مقام صبر بھی ہے کہ ناگفتبے حالات میں بھی خدا کی رحمتوں کو، احسانات کو فراموش نہ کریں، اور شکر کا ایک طریقہ نماز بھی ہے، کیونکہ جسم کے سارے حصے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری میں لگتے ہیں۔ جس مومن میں صبر و استقامت اور نماز کی عادت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیر تک پیچھے نہیں دھکیلے گا، بہت جلد اللہ اس کو آگے اور عزت دینے کے موقع عطا فرمائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ آیت اس لیے کہی اور نازل فرمائی کہ لوگوں میں ذکر اور شکر کی عادت آ جائے اور لوگ ذکر اور شکر کے سرحدوں کو پہچان لیں اور لوگ کفر کے مقابلے میں مضبوط رہے، اس کے لیے صبر چاہیے اور نماز چاہیے۔ طالب علموں اس طرف توجہ کرو کہ دیکھو جہاد میں زکوٰۃ کا موقع نہیں ہے، روزہ نہ رکھے تو افضل ہے جہاد میں، لیکن نماز کی ضرورت ہے۔ آدھی آدھی کر کے پڑھو، آدھے لوگ امام کے پیچھے، آدھے جہاد میں، آدھے لوگ میدان سے آ جائے تو یہ آدھے نماز چھوڑ کر چلے جائے۔ یہ وہ نمازیں جس میں ہاتھ ہلانا، زبردستی پیر ہلانا یا اٹھانا مفسد صلاۃ ہے، لیکن اب مجاہد کے لیے نماز کی جگہ سے میدان جہاد میں جانا آنا سب نماز میں شامل کر دیا ہے، کیونکہ نماز کا اور شکر کا، نماز کا اور صبر کا بہت زبردست آپس میں تعلق ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اب وہ شبہ کے رد کی طرف توجہ ہے کہ لوگوں کو لے جاتے ہیں میدان جہاد میں قتل کرا کے۔ آج بھی معاندین کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بھیجا، کتنے لوگ، سارا جہاد بیٹوں سے ہوتا ہے کیا؟ پوری امت پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ علماء گھر کے لیے نہیں ہوتے، تمام امت کے لیے ہوتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہیے ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں۔ قتل ہو چکا ہے اور مردہ نہیں تو کیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے، شہید کو دنیاوی زندگی قربان کر کے اخروی زندگی لینی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ شہید دنیا کا اعتبار سے مقتول ہے، اس کی بیوی دوسری شادی کرے گی عدت کے بعد، اس کی جائیداد بٹھے گی، اس کی اولاد یتیم کہلائے گی، اور شہید کو کفن کیا جائے گا، جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے گا اور قبر بنائی جائے گی۔ تمام احکام مردے کے ہیں، پھر بھی مردہ مت کہو، یعنی عام مردہ نہیں ہے، یہ ایسا مردہ ہے جس پر زندے قربان جائے۔ مت کہیو ان لوگوں کو جو قتل ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ جب تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تو یہ کہنا فضول ہے کہ وہ حیات دنیاوی ہے۔ حیات دنیاوی نہیں ہے، حیات برزخی ہے۔ مرنے کے بعد پھر دنیا کہاں سے آ گئی؟ حیاتیوں کی یہ تعبیر ناقص ہے، لفظ دنیا سے ہٹ جائے ورنہ شکست فاش ہوگی۔ اور اگر دنیا بول کر برزخ مراد ہے، دنیا بول کر قبری حیات مراد ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر اس کہنے میں کوئی سنت طریقہ نبی نے دنیا کہا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
اگر کسی محدث نے لکھا بھی ہے تو ناقص کا بھی ہے۔ محقق الاثر امام اہل سنت ہمارے شیخ اور مرشد مولانا سرفراز خان رئی میار خان آئے تھے بیماری کے عالم میں، لوگ ان سے بیعت ہوتے تھے تو لوگوں سے دستخط لیتے تھے کہ حیات الانبیاء مان لو۔ میں نے جا کر گکڑ میں حضرت کے بستر پر جا کر ان کو کہا کہ حیات الانبیاء پر دستخط لیتے ہوئے 2 آیتیں لکھوا دیں، ایک بل احیاء ولکن لا تشعرون اور دوسری آیت اموات غیر احیاء، اب یہ دنیا کے اعتبار سے مر چکے ہیں، یہاں زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو وہاں ایک پنجاب کا ملوانا بیٹھا ہوا تھا، دنیاوی حیات کا ٹھیکیدار، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ میں نے کہا روح المعانی میں ابن عباس کہتے ہیں کہ کعیسیٰ والملائک وکمن مات کالانبیاء والاولیاء۔ شیخ نے بھی آواز دی کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے فوائد میں اور حکیم الامت نے فوائد میں اور شاہ عبد القادر نے فوائد تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد گزشتہ انبیاء اور اولیاء ہے۔ وہ بھی تو حسین علی صاحب کے شاگرد تھے، بنیادیں تو توحید سے بھری ہوئی تھی الحمدللہ۔ وہ ایک آدمی پوچھنے لگا نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک شیخ نے کہا کہ ہم ان کو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتل ہوئے۔ کہنے ان کو آپ مردہ کہتے ہیں کہ یا زندہ؟ کہا اللہ کے راستے میں قتل ہو چکے ہیں اور اب ان کو شہید کی زندگی میں زندہ مانتے ہیں۔ تو جب شہید کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، اس کی اولاد یتیم ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام خاص کر ہمارے پیغمبر ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح ناجائز، ان کی وراثت تھی نہیں تو تقسیم کیا ہوگی۔ تو پتہ چل گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات زیادہ ہے شہداء سے، بہت زیادہ ہے۔ شہید تو نبی کی نبوت کا ایک پرتو ہے۔ وَلَا تَقُولُوا اور مت کہیے لمن ان لوگوں کو یقتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات کہ یہ مردے ہیں۔ یہ جواب شبہ ہے۔ وہ کہتے تھے خدائی راستے میں مروا کے کٹوا کے قتل کرا کے پھر کہتے زندہ ہے، فرمایا ہاں یہ صحیح ہے، بلا گیا اللہ کے ہاں زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون لیکن تم نہیں جانتے۔